العلم نور، العلم نور، العلم نور۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ مختلف مصدروں سے مضارع اور ان سے فقرے۔ مصدر کسے کہتے ہیں یہ تو ہم پڑھ کے آ چکے ہیں، اب ہمیں بس یہ سمجھنا ہے کہ مضارع کسے کہتے ہیں، مضارع بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ تو مضارع کی تعریف تو یہ ہے کہ مضارع وہ ہے جس سے زمانہ موجودہ یا آئندہ میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے۔ اب مضارع معروف بنانے کے طریقے کے بارے میں تسہیل المصادر میں یہ لکھا ہے کہ مضارع معروف بنانے کا کوئی خاص قاعدہ مقرر نہیں، اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ صیغہ واحد غائب کے آخر میں دال ساکن اور اس سے پہلے زبر ہوتا ہے۔ فارسی قواعد انشاء میں کچھ اس طریقے سے لکھا ہے کہ علامت مصدر دن یا تن گرانے کے بعد شرف آموزی سخن، شرف میں 3 ہیں اور آموزی میں 5 ہیں تو یہ 8 ہو گئے، اور سخن میں 3 ہے، یہ 11 ہو گئے۔ تو کہہ رہا ہے شرف آموزی سخن کے 11 حرفوں میں سے جو حرف باقی رہے تو اس سے حذف کر کے یا بدل کر یا کوئی حرف زیادہ کر کے یا سالم رکھ کر علامت مضارع دال بڑھا دیں تو مضارع بن جائے گا۔ انہوں نے 4 صورتیں بتائی ہیں، کبھی حذف کریں گے، کبھی کسی لفظ کو بدل دیں گے، کبھی کسی حرف کو زیادہ کر دیں گے، کبھی اسی کو باقی رکھیں گے۔ لیکن کوئی ایسا قاعدہ ہمیں نہیں مل پاتا کہ اس قاعدے کے ذریعے ہمارے لیے آسانی ہو جائے۔ ایک کتاب میں نے پڑھی تو اس میں 5 مجھے ایسے قاعدے ملے ہیں، اگر وہ قاعدے ہمیں یاد ہو جائیں تو اس کی مدد سے ہم تقریباً اچھے خاصے مضارع بنا سکتے ہیں۔ جب ہم کسی بھی مصدر سے مضارع بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو ہم امر بھی بنا سکتے ہیں، اس لیے کہ امر ہی مضارع سے بنتا ہے۔ اور جب ہمیں مضارع معلوم ہے تو ہم اسم فاعل قیاسی بھی بنا سکتے ہیں، اس لیے کہ اسم فاعل قیاسی امر سے بنتا ہے اور امر مضارع سے بنتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم اسم فاعل سماعی بھی بنا سکتے ہیں، اس لیے کہ اسم فاعل سماعی بنانے کے جو طریقے کتابوں میں لکھے ہیں، ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ امر سے پہلے کسی اسم کو بڑھا کر، جیسے کہ ہم بول سکتے ہیں نامہ بر، ٹھیک ہے، یا اور بھی کچھ مثالیں مل جائیں گی۔ ایک مثال میں آپ کو عرض کر دوں، جیسے ہم بول سکتے ہیں شیر افغن، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے ہم بول سکتے ہیں مصلحت آمیز، مردم آمیز، تو یہاں پر امر سے پہلے اسم کو بڑھایا گیا ہے۔ اور ہم طریق تعدیہ بھی بنا سکتے ہیں، اس لیے کہ طریق تعدیہ امر سے بناتے ہیں، امر مضارع سے بنتا ہے۔ ہم حاصل مصدر بھی بنا سکتے ہیں، اس لیے بہت سارے حاصل مصدر امر ہی سے بنتے ہیں۔ تو دیکھیے امر مضارع ہمیں یاد ہونے سے کتنا فائدہ ہے کہ مضارع ہمیں معلوم ہے تو ہم امر بنا سکتے ہیں، مضارع معلوم ہے اسم فاعل قیاسی بنا سکتے ہیں، مضارع معلوم ہے اسم فاعل سماعی بنا سکتے ہیں، مضارع معلوم ہے طریق تعدیہ بنا سکتے ہیں، مضارع معلوم ہے حاصل مصدر بھی بنا سکتے ہیں۔ تو ہمیں 5 فائدے ہو سکتے ہیں۔ تو اس 5 کی نسبت سے انشاءاللہ ہم 5 ایسے قاعدے سنیں گے کہ اگر وہ قاعدے ہم یاد کر لیں تو ہمیں مضارع بنانے میں کئی حد تک آسانی رہے گی۔ پہلا قاعدہ یہ ہے کہ علامت مصدر گرانے کے بعد، اب علامت مصدر ہے دن یا تن، جیسے گفتن میں تن آ گیا اور دادن میں دن۔ علامت مصدر گرانے کے بعد اگر خا آ جائے تو اس خا کو زا سے بدلیں گے۔ میں مثال دیتا ہوں، مثال ہے افروختن، اب علامت مصدر آپ نے گرائی تو بچا افروخ، اب اس خا کو زا سے بدل دیں، اب ہو گیا افروز، ٹھیک ہے۔ اب مضارع والا دال یہاں پر لگا دیں، اور آپ نے پڑھا دال ساکن اس سے پہلے زبر ہوتا ہے تسہیل المصادر میں، تو اب افروخ تھا، خا کو زا سے بدلا تو افروز ہو گیا، اس کے بعد دال بڑھایا، دال سے پہلے زبر دے دیا تو افروزت بن گیا۔
سب سے زیادہ یہ قاعدہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، جیسے افروختن سے افروزد، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے انداختن سے اندازد، اندوختن سے اندوزد، دوختن سے دوزد، آموختن سے آموزد، آمیختن سے آمیزد۔ اس قاعدے کا استعمال بہت زیادہ ملتا ہے۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ علامت مصدر گرانے کے بعد اگر فا آ جائے، فا، تو اسے با سے بدل دیں، ٹھیک ہے، جیسے کوفتن سے مضارع آئے گا کوبد، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے یافتن سے آئے گا یابد۔ تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ علامت مصدر گرانے کے بعد اگر شین آ جائے تو اس کو را سے بدل دیں۔ اب جیسے لفظ ہے گزاشتن، تو علامت مصدر گرایا تو بچا گزاشت، اب اس شین کو را سے بدلو، پھر دال جوڑ دو تو گزارد، ٹھیک ہے، تیسرا قاعدہ ہو گیا۔ چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ علامت مصدر گرانے کے بعد اگر یا آ جائے تو اس یا کو بھی گرا دیں، ٹھیک ہے۔ اب جیسے لفظ ہے آماسیدن، آماسیدن، علامت مصدر گرائیں گے تو بچے گا آماسی، اب اس یا کو بھی گرا دیں، اب یا کو ہم نے گرا دیا تو ہو گیا آماس، اب دال جوڑ دو اور دال سے پہلے زبر دے دو تو آماسیدن۔ یہ قاعدہ بہت زیادہ ملتا ہے۔ آزاریدن سے آزارد، ٹھیک ہے، آماسیدن سے آماسد، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے خندیدن سے خندد، ٹھیک ہے۔ آخری قاعدہ یہ ہے، یعنی پانچواں، علامت مضارع گرانے کے بعد اگر واو آ جائے تو اس کو الف اور یا سے بدل دیں۔ جیسے لفظ ہے نمودن، تو علامت مصدر دن گرائی تو بچا نمو، تو اس واو کو الف اور یا سے بدلیں اور آخر میں دال بڑھا دیں تو نمو سے نمایت اور ربودن سے ربایت بن جائے گا۔ یہ 5 قاعدے ہیں، یہ قاعدے یاد کریں گے تو انشاءاللہ بہت آسانی رہے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ یہ قاعدے جاری ہوں گے، پھر بھی کئی حد تک آپ کسی بھی بندے کو لے کر آپ ان سے کہیں کہ آپ تسل المصادر سے کوئی بھی مصدر بولے، اگر یہ 5 قاعدے آپ کو یاد ہیں، اگر وہ بندہ 100 سوال کرے گا تو ان قاعدوں کی برکت سے یا ان کی وجہ سے 50 کیا مضارع بنانے میں انشاءاللہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو جن مصادر کے بالکل ہی مضارع یاد نہ ہوں، اگر ہم 5 قاعدے جو 5 لائنوں کی شکل میں ہیں، اگر ہم یہ یاد کر لیں گے تو اگر ہم 100 سوالوں میں 50 سوالوں کے جوابات دے دیں، اس سے بڑی نعمت ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے۔ اب ان 5 قاعدوں کی میں آپ کو زیارت بھی کرا دیتا ہوں۔ میں نے اپنے طور پر بیان کیے ہیں اپنے الفاظوں میں، انہوں نے اپنے الفاظ میں لکھے ہیں، بات وہی یاد رکھیے گا، طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے، البتہ انہوں نے اپنے طور پر بیان کیا ہے، بات وہی ہے، انداز ان کا اپنا ہے۔ دیکھیے، مضارع بنانے کے چند موٹے موٹے قاعدے۔ مضارع بنانے کا عام قاعدہ یہ ہے کہ مصدر کی علامت یعنی دن یا تن نکالنے کے بعد اس کی جگہ دال لگا دیں اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر لگائیں۔ نمبر 1، بہت سے مضارع تو اسی طرح بن جاتے ہیں، جیسے آوردن سے آورد، خوردن سے خورد، برآوردن سے برآورد وغیرہ۔ اس کے علاوہ یہ کہ اگر مضارع کی دال سے پہلے خا آ جائے تو زا سے بدل دیں، جیسے دوختن سے دوخت کے بجائے دوزد، اور انداختن سے انداخت کی بجائے اندازت، اور پرداختن سے پرداخت کی بجائے پردازت وغیرہ، ٹھیک ہے۔ دوسرا قاعدہ، اگر فا آ جائے یعنی علامت مصدر گرانے کے بعد اگر فا آ جائے تو با سے بدل دیں، جیسے کوفتن سے کوفت کے بجائے کوبت، اور بافتن سے بافت کے بجائے بافت، لیکن بافتن سے بافت ہی رہے گا، یعنی مضارع بافت بنے گا، یعنی یہ قاعدہ بافتن میں جاری نہیں ہوگا۔ یہاں پر فا با سے نہیں بدلے گا بلکہ فا رہے گا۔ تیسرا قاعدہ، اگر شین آ جائے تو را سے بدل دیں، جیسے کاشتن سے کاشت کے بجائے کارد، اور امپاشتن سے امپاشت کے بجائے امبارد، اور برداشتن سے برداشت کے بجائے بردارد وغیرہ۔ 4، اگر یا ہے تو نکال دیں، یعنی علامت مصدر کے بعد اگر یا آ جائے تو اس کو نکال دیں، اس کو وہاں سے ہٹا دیں، جیسے خریدن سے خرد کے بجائے خرید، جیسے خریدن سے خرید کے بجائے خرد،
اور دویدن سے دوید کے بجائے دود وغیرہ۔ 5 اگر وا ہے تو الف اور یا سے بدل دیں، جیسے ربودن سے ربود کے بجائے رباید وغیرہ، حذف و اضافے کے ساتھ۔ یہ قاعدے فارسی اردو بول چال صفحہ نمبر 50 سے میں نے اس کتاب میں لکھے ہیں۔ یہ فارسی قواعد انشاء کی شرح ہے، اسی میں نے یہ قاعدے بھی لکھے ہیں۔ میں نے اپنے طور پر بیان کیا ہے، وہ باتیں آپ کو یاد ہو جائیں، پھر آپ تفصیل مسائل لے کے بیٹھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ آسانی ملے گی۔ اب ہم سبق پڑھتے ہیں۔ دیکھیے ہمارا یہاں طریقہ یہ رہے گا، پہلے ہم مضارع کا ترجمہ کریں گے اور اس کے بعد مضارع کس مصدر سے آیا ہے ہم یہ بتائیں گے۔ مختلف مصدروں سے مضارع اور ان سے فقرے۔ گوید، ہم ہر ایک مضارع کے 3 معنی لگائیں گے انشاءاللہ۔ گوید وہ کہے، کہتا ہے، کہے گا، گفتن مصدر سے۔ خواندن، خواند وہ پڑھے، پڑھتا ہے، پڑھے گا، خواندن مصدر سے۔ دہد، دال پہ زیر، دہد وہ دے، دیتا ہے، دے گا، دادن مصدر سے۔ کند وہ کرے، کرتا ہے، کرے گا، کردن مصدر سے۔ دارد وہ رکھے، رکھتا ہے، رکھے گا، داشتن مصدر سے۔ یہاں پر دیکھیے شین کو را سے بدل دیا۔ آید وہ آئے، آتا ہے، آئے گا، آمدن مصدر سے۔ خواہد وہ چاہے، چاہتا ہے، چاہے گا، خواستن مصدر سے۔ آموزد وہ سیکھے، سیکھتا ہے، سیکھے گا، آموختن مصدر سے۔ دیکھیے یہاں پر خواہ کو زا سے بدل دیا۔ رسد وہ پہنچے، پہنچتا ہے، پہنچے گا، رسیدن مصدر سے۔ دیکھیے یہاں سے اس قاعدے کے مطابق یا کو یہاں سے گرا دیا۔ بود وہ ہو، بود اور باشد دونوں ایک ہی مصدر سے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں کا معنی بھی ایک ہی ہے۔ وہ ہو، ہوتا ہے، ہوگا، بودن مصدر سے۔ یابد، آپ نے قاعدہ پڑھا تھا، اگر فا آ جائے تو اس کو با سے بدل دیں، یابد یہ یافتن مصدر سے ہے، ٹھیک ہے۔ یابد وہ پائے، پاتا ہے، پائے گا، یافتن مصدر سے۔ رود وہ جائے، جاتا ہے، جائے گا، رفتن مصدر سے۔ شود وہ ہو، ہوتا ہے، ہوگا، شدن مصدر سے۔ باید، اس کا ایک ہی معنی لگائیں گے، چاہیے۔ بعض لوگ اس کا یہ ترجمہ کر دیتے ہیں وہ چاہے، چاہتا ہے، چاہے گا، جبکہ یہ ترجمہ غلط ہے، یہ خاصتن کا ہے۔ وہ چاہے وہ چاہنے کے معنی میں، اور یہاں یہ چاہیے یہ ضروری کے معنی میں، ٹھیک ہے۔ تو باید کا ایک ہی ہم معنی لگائیں گے، چاہیے، بایستن مصدر سے۔ آرد وہ لائے، لاتا ہے، لائے گا۔ آرد اور آورد دونوں مضارع آتے ہیں آوردن مصدر سے۔ گیرد وہ پکڑے، پکڑتا ہے، پکڑے گا، گرفتن مصدر سے۔ شنوت وہ سنے، سنتا ہے، سنے گا، شنیدن مصدر سے۔ نویسد وہ لکھے، لکھتا ہے، لکھے گا، نوشتن مصدر سے۔ بینت وہ دیکھے، دیکھتا ہے، دیکھے گا، دیدن مصدر سے۔ دانت وہ جانے، جانتا ہے، جانے گا، دانستن مصدر سے۔ نشیند وہ بیٹھے، بیٹھتا ہے، بیٹھے گا، نشستن مصدر سے۔ بہت لوگ نشستن پڑھتے ہیں، اس کا تلفظ کیا ہے؟ نشستن۔ مانت وہ رہے، رہتا ہے، رہے گا، ماندن مصدر سے۔ اب آگے چلیں۔ قاعدہ یہ ہے کہ مضاف الیہ اگر شین، میم یا تے ہو تو مضاف پر زبر آتا ہے۔ یہاں قلم مضاف ہے اور میم یہ مضاف الیہ۔ ہم پڑھیں گے قلمم، قلمم میرا قلم، پیش شما تمہارے آگے یا تمہارے سامنے، کجا باشد کہاں ہوگا، میرا قلم تمہارے سامنے کہاں ہوگا۔ برادرم چے کند، برادرم میرا بھائی، چے کند کیا کرے، وہ پوچھتا ہے کسی دوسرے سے، برادرم چے کند میرا بھائی کیا کرے، اور وہ جواب دیتا ہے۔ بیروں، اسے ہم بیروں یا بیروں نہیں پڑھیں گے، اسے ہم پڑھیں گے بیروں، بیروں معنی باہر۔ بیروں رود، رود یہ رفتن مصدر سے، ٹھیک ہے۔ بیروں رود باہر جائے۔ روپیہ بگیرد، گیرد گرفتن سے، روپیہ بگیرد روپیہ لے۔ آرد گندم بیارد، آرد کا معنی آٹا، گندم معنی گیہوں، بیارد آوردن مصدر سے، گیہوں کا آٹا لائے۔ خد نویسد، نویسد نوشتن مصدر سے، لکھنے کے معنی میں۔ خط لکھے، سبق خود آموزد، آموزد آموختن مصدر سے، سیکھنے کے معنی میں، اپنا سبق سیکھے۔ اب پورے کا ترجمہ دیکھ لیں۔ میرا قلم تمہارے سامنے کہاں ہوگا، میرا بھائی کیا کرے، جواب ملتا ہے باہر جائے، روپیہ لے، گیہوں کا آٹا لائے، خط لکھے، اپنا سبق سیکھے۔
محمود پیش شما نشینت یا کتاب خود ببینت، اسے ببینت نہیں پڑھ سکتے، ببینت پڑھیں گے، اس لیے کہ فعل پر جب بھی با داخل ہو تو اس کا پہلا حرف دیکھیں، اگر اس پر پیش ہے تو با پر پیش پڑھیں گے، ورنہ زیر، تو یہاں پر زیر آئے گا۔ محمود پیش شما، پیش شما تمہارے آگے یا تمہارے سامنے، نشینت نشستن مصدر سے بیٹھے، یا کتاب خود یا اپنی کتاب، ببینت دیدن مصدر سے دیکھے۔ محمود تمہارے سامنے بیٹھے یا اپنی کتاب دیکھے۔ اگر محمود بباغ رسد میوہ تازہ یابد، اگر محمود باغ میں پہنچتا تو تازہ پھل پاتا۔ بعض لوگ یہ ترجمہ کرتے ہیں، میرے اعتبار سے یہ مناسب نہیں ہے، درست ترجمہ یہی ہوگا کہ یہاں پر ہم مستقبل والا ترجمہ لگائیں، کیونکہ یہ مضارع ہے اور مضارع میں دونوں معنی لگا سکتے ہیں، حال یا استقبال کا۔ اگر محمود بباغ رسد، اگر محمود باغ میں پہنچے گا، میوہ تازہ، میوہ کا معنی پھل، میوہ تازہ تازہ پھل، یابت یافتن مصدر سے پائے گا۔ اگر محمود باغ میں پہنچے گا تو تازہ پھل پائے گا۔ ہر کس را باید کے نماز کند و پس از نماز واز بشنود، ہر کس را ہر شخص کو، باید چاہیے، یہ باعثتن مصدر سے بنا ہے، کہ نماز کند کہ نماز ادا کرے، و پس از نماز، پس کا معنی بعد، و پس از نماز اور نماز کے بعد، یہاں اس کا معنی کے لگ جائے گا، اور نماز کے بعد، واز بشنوت، واز سنے یعنی یا تقریر سنے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ نماز پڑھے اور نماز کے بعد تقریر سنے یا وعظ سنے۔ چوں ای بود آہم بود، چوں کا معنی جب، ای یہ بود ہوگا، وہ ہم بھی بود ہوگا، جب یہ ہوگا تو وہ بھی ہوگا۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی جب بندہ نماز پڑھے گا تو تقریر بھی سنے گا، جب یہ ہوگا تو وہ بھی ہوگا۔ ای فقرہ چے معنی دارت، فقرہ کا معنی جملہ، یہ جملہ کیا معنی رکھتا ہے؟ اگر حامد دانت بگوید و ہرچے خواہد بخواند، ادھر بگوید ادھر بخواند، تلفظ یاد رکھیے گا۔ اگر حامد جانے گا تو کہے گا، دانت دانستن سے اور گوید گفتن سے، اگر حامد جانے گا تو کہے گا، وہ ہرچے خواہد اور جو کچھ خواہد خواستن سے چاہے گا، بخوانت خواندن مصدر سے پڑھے گا۔ اگر حامد جانے گا تو کہے گا اور جو کچھ چاہے گا پڑھے گا۔ کتابش اس کی کتاب، بکے با کمانا کو، کے کمانا کس، دہد یہ جو ہے دادن مصدر سے، اس کی کتاب کس کو دیتا ہے۔ اگر محمود آید بر اسپم سوار شود، اگر محمود آئے گا، بر اسپم میرے گھوڑے پر، سوار شود سوار ہوگا۔ اگر محمود آئے گا تو، جہاں بھی اگر آئے تو مقابلے میں تو آئے گا، ٹھیک ہے ترجمے میں۔ اگر محمود آئے گا تو میرے گھوڑے پر سوار ہوگا۔ مرد باید از یاد خدا غافل نہ ماند، مرد باید، مرد کو چاہیے، کیا چاہیے؟ از یاد خدا، خدا کی یاد سے، غافل نہ ماند غافل نہ رہے۔ مرد کا معنی یہاں ہم لگائیں گے انسان، انسان کو چاہیے کہ خدا کی یاد سے غافل نہ رہے، مضارع ہے، ٹھیک ہے۔ خوانت وہ پڑھے پڑھتا ہے پڑھے گا، خوانن وہ پڑھیں پڑھتے ہیں پڑھیں گے، خوانی تو پڑھے پڑھتا ہے پڑھے گا، خوانید تم پڑھو پڑھتے ہو پڑھو گے، خوانم میں پڑھوں پڑھتا ہوں پڑھوں گا، خوانیم ہم پڑھیں پڑھتے ہیں پڑھیں گے۔ احمد کلام اللہ بخواند، احمد اللہ کا کلام پڑھتا ہے۔ اکنو کا معنی اب یا ابھی، ہمہ کا معنی تمام یا سب، طفل کی جمع طفلان، ٹھیک ہے۔ بنانا قاعدہ یہ ہے کہ واحد کے آخر میں الف اور نون کا اضافہ کرتے ہیں جاندار کی جمع کے لیے، تو طفل کا معنی بچے، بچہ، اسی میں الف نون بڑھا دیا تو طفلان بچے۔ اکنو اب، ہمہ طفلان تمام بچے، نماز بخوانن نماز پڑھتے ہیں، اب تمام بچے نماز پڑھتے ہیں۔ ما خط شما بخوانیم، ما ہم، خط شما تمہارا خط، بخوانیم پڑھ لیں، ہم تمہارا خط پڑھ لیں، بخوانید پڑھ لو۔ اگر این کتاب را بخوانی سعادت حاصل کنی، اگر این کتاب را اس کتاب کو، را کا معنی کو، بخوانی پڑھو گے، سعادت کا معنی نیک بختی۔
اگر اس کتاب کو پڑھو گے تو سعادت یعنی نیک بختی حاصل کرو گے۔ اب وہ پوچھتا ہے من چے خانم، چے کا معنی کیا، میں کیا پڑھوں، ٹھیک ہے، ایسے آپ بول سکتے ہو من چے خرم، میں کیا کھاؤں، من چے خرم میں کیا کھاؤں۔ در حدیث شریف میں ہے، در کا معنی میں، حدیث شریف میں ہے، اگر 5 وقت نماز کنید، زکوٰۃ مال دہید، روزہ ماہ رمضان دارید، زیارت خانہ کعبہ کنید، داخل بہشت شوید، اگر کا تعلق داخل سے ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے ترجمہ، اگر 5 وقت نماز کنید، اگر 5 وقت نماز پڑھو گے، زکوٰۃ مال کی زکوٰۃ، دہید دادن مصدر سے دو گے، روزہ ماہ رمضان کے مہینے کے روزے نہیں، رمضان کے مہینے کا روزہ بولیں گے، کے روزے نہیں، ٹھیک ہے۔ دارید داشتن مصدر سے رکھو گے، زیارت خانہ کعبہ آخر سے ترجمہ لگائیں گے، خانہ کعبہ کی زیارت کنید کرو گے، داخل بہشت جنت میں داخل، شوید شدن مصدر سے ہو جاؤ گے۔ اب دیکھیے ترجمہ، اگر 5 وقت نماز پڑھو گے، مال کی زکوٰۃ دو گے، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھو گے، اور یہاں پر لگائیں گے ہم اور، قوما کا ترجمہ ہم لگا لیں گے اور خانہ کعبہ کی زیارت کرو گے، تو اگر آیا تھا نا شروع میں، تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ رسول علیہ السلام فرمودہ است، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مالے کے زکوٰۃ نہ دہن در خیر نباشد، مالے وہ مال کہ زکوٰۃ کہ اس کی زکوٰۃ نہ دہن لوگ نہ دیں، در اس میں خیر کوئی بھلائی نباشد نہ ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مال کہ جس کی لوگ زکوٰۃ نہ دیں اس میں کوئی بھلائی نہیں ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ العلم نور